الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین، آج ہم اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں، جس مہینے سے ہمارا گزر ہو رہا ہے، وہ اسلامی یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 مہینوں میں سے پہلا مہینہ کہلاتا ہے، اور اسی مہینے سے اسلامی نیا سال کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں فرمایا کہ تم ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ ارشاد ربانی ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ تم ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ پھر ان 4 مہینوں میں سے جو خصوصی اہمیت و فضیلت کا حامل ہے وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے مہینے کے بعد سب مہینوں سے افضل ماہ محرم الحرام کے روزے ہیں۔ اور اس مہینے میں بے شمار تاریخی واقعات بھی پیش آئے ہیں، چنانچہ بیت اللہ پر حملہ کرنے والے جابر بادشاہ ابرہہ کا عبرتناک انجام اسی ماہ میں ہوا، اور بیت اللہ پر سب سے پہلا غلاف اسی ماہ میں چڑھایا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ اہل عرب اسی ماہ میں کعبۃ اللہ پر غلاف چڑھاتے تھے، اور حضرت علی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما کو اسی ماہ میں خلافت کے منصب پر فائز کیا گیا، اور اسی ماہ پر مصر پر عباسیوں کا قبضہ ہوا۔ مسلمانوں نے بے شمار ملکوں کو اسی ماہ میں فتح کیا، اور پھر مصر پر عباسیوں کا قبضہ اسی ماہ میں ہوا۔ قیصر روم کو ذلت آمیز شکست اسی ماہ میں کھانی پڑی، اور پھر اس مہینے کے ایام میں جو سب سے خصوصی اہمیت کا حامل ہے وہ 10ویں تاریخ یعنی یوم عاشورہ کا دن ہے، یعنی یوم عاشورہ ہے، جس دن حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں شجر ممنوعہ کا پھل کھایا تھا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے باہر کر دیا، اور یہ برسوں برس توبہ کرتے رہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اے ربا ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، آپ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں، ہم پر رحم فرما دیں، یقیناً اگر آپ رحم نہیں فرمائیں گے تو ہم خسارے میں رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، جس دن ان کی توبہ قبول ہوئی وہ دن بھی عاشورہ کا دن ہے، جس دن حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھایا، فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، کہ اے پیغمبر تم کتاب میں ادریس کا تذکرہ پڑھو، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ سچے نبی تھے، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے ان کو بلند مقام پر اٹھایا ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جس دن پیدائش ہوئی، جس دن ان کو تاج نبوت پہنایا گیا، اور جس دن انہوں نے نمرود کے بتوں کو توڑا، اور جس دن نمرود کے بتوں کو توڑنے کی پاداش میں ان کو نار نمرود میں ڈالا گیا، یہ سب دن عاشورہ کے دن ہیں، اور اسی دن کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر نار نمرود کو گلزار بنا دیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس دن سربلندی عطا کی اور فرعون کی بادشاہیت دریائے نیل میں خشو خاشاک کی طرح بہہ گئی، یہ دن بھی عاشورہ کا دن ہے۔ اور
حضرت ایوب علیہ السلام کی دعائے صحت بھی اسی دن یعنی یوم عاشورہ کا دن یوم عاشورہ کے دن قبول ہوئی ہے. اور اس طرح کے بے شمار روایات ہیں جو اس دن ملتی ہیں. اور پھر آج ہی کا دن وہ دن ہے جس دن نواسۂ رسول سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ ان کے دشمنوں نے شہید کیا ہے. اور بے حس دشمن مجرم کمینوں نے ان کی شہادت پر صرف اکتفا نہیں کیا بلکہ ان کے جسم کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، ان کے سر مبارک پر چھڑی ماری گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں کھل کر کے فیصلہ فرمایا ہے. فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لا یبغضنا اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار، کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو کوئی ہم اہل بیت سے بغض رکھے گا اللہ اسے جہنم میں داخل کرے گا. اب بھی جو امت مسلمہ کا کوئی فرد ہے جو اہل بیت سے متعلق غلط تاثر اپنے دل و دماغ میں قائم کیے ہوئے ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ آپ ایسا نہ کریں بلکہ آپ محبت کریں اہل بیت سے، تبھی آپ جنت کے حقدار اور مستحق ہو سکتے ہیں. بہرحال قربان جائیے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ، اپنے گھر بار کی پرواہ نہ کرتے ہوئے صرف اور صرف دین کی سربلندی کے لیے، اعلی کلمت اللہ کے لیے، دین کی اشاعت اور بقا کے لیے اپنی جان کی قربانی دے دی اور دشمنوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے. اور پوری امت مسلمہ کو یہ پیغام دے گئے کہ اے لوگوں، جب بات آئے دین کی سربلندی کی، جب بات آئے ناموس رسالت و شریعت کی، جب بات آئے ناموس اہل بیت اور ختم نبوت کی، تو تم اپنی جان کی پرواہ مت کرنا، تم اپنے گھر بار، رشتہ دار، اہل و عیال اور دوست و احباب کی پرواہ مت کرنا، بلکہ تم میدان میں کود جانا اور ان دشمنوں کا مقابلہ کرنا جو ہمیشہ اسلام کو مٹانے کی درپے ہوتے ہیں. ان کا مقابلہ کرنا، ڈٹ کر کے ان کا مقابلہ کرنا. انہوں نے یہ ہمیں پیغام دیا ہے، انہوں نے ہمیں یہ میسج دیا ہے کہ اے مسلمانوں، تم اپنی جان کی پرواہ مت کرنا اس وقت جب اسلام کی حفاظت کی بات آئے. لیکن آج ہم ان چیزوں کو چھوڑ کر کے، ان چیزوں سے کوسوں دور جا کر کے ایسے خرافات آج کے دن ہم انجام دیتے ہیں، ایسے رسومات ہم ادا کرتے ہیں جن چیزوں کا اور جن رسومات کا اور جن خرافات کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، شریعت سے کوئی ناتا رشتہ ان چیزوں کا نہیں ہے. ایسے کاموں کو آج ہمارے نوجوان آج کے دن انجام دے رہے ہیں. میں ان نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو ان کاموں کو انجام دیتے ہیں کہ بتائیے، اگر آپ کے اہل خانہ میں، اگر آپ کے گھر کا کوئی فرد وفات پا جاتا ہے تو کیا اس کی وفات پر آپ ماتم اس طرح کریں گے کہ اپنے گھر میں ڈھول تاشے بجائیں گے، اپنے گھر میں تعزیہ داری کریں گے اور نئے رسومات کو ادا کریں گے؟ ان سب چیزوں کو یقیناً ایک سمجھدار شخص نہیں کر سکتا. جب یہ سب چیزیں اپنے گھر کے فرد کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد نہیں کیا جا سکتا، تو بتائیے کہ نواسۂ رسول سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر یہ رسومات و خرافات کیوں ایسا کرتے ہیں؟ بلکہ ہمیں تو ان سب چیزوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، کیونکہ شریعت سے ان سب چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. میں نوجوانوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں بڑے ادب کے ساتھ کہ آپ کا آج کے دن یہ کھیل دکھانا، اپنے فنون کا مظاہرہ کرنا، تلوار چلانا، لاٹھی کھیلنا، یہ غلط کام نہیں ہے، لیکن آپ کا طریقہ کار غلط ہے. آپ آج کے دن نہ کر کے بلکہ آپ اگر چاہتے ہیں اپنے فنون کا مظاہرہ کرنا، آپ چاہتے ہیں تلوار چلانا، تو میں آپ سے کہوں گا اور آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ ایک دن نہ صحیح بلکہ پورے سال باضابطہ اس کی ٹریننگ سینٹر بنائیے، جس کے اندر آپ نوجوانوں کو جوڑیے تاکہ کام آئے اس وقت جب ملک کی حفاظت کی باری آئے، جب کام آئے اس وقت جب دین کی حفاظت کی باری آئے اور ان کو صف میں اور ان کو جہاد کی صفوں میں کھڑا کیا جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کے توفیق مرحمت فرمائے. بس اسی چند باتوں پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب